ہم دیکھیں تو بہت کچھ ہے غور و فکر کرنے کے لیے. کچھ پوائنٹ ہمارے سامنے آئے الحمدللہ. تو آسمان و زمین کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا شاید، اور کوشش بھی کیا کیجئے کہ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کو قرآن کریم ہی کے ذریعے اگر ہم تشریح کریں تو ہماری بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم کی جب ہم آیات کی تفسیر کریں تو اگر ہم کوشش کیا کریں کہ قرآن کریم ہی کی آیات سے کیا کریں، اس کو باوزن بنائیں، ہے نا، اس کو مدلل بنائیں. تو میں نے آپ کو اس سلسلے میں بتائی تھی کہ سورہ ملک میرے خیال سے ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اور اس کی جو دوسری آیت ہے تو کیا ہے وہ کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اور پھر آگے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. تو یہ جو اس میں آپ کے سامنے ترجمہ بھی آیا تھا نا کہ جس نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے. تو تم اپنی نگاہ لوٹاؤ اور غور و فکر کرو کہ کیا تمہیں کوئی کمی نظر آئی. پھر دوبارہ اپنی نگاہ لوٹاؤ آسمان کی طرف، پھر دیکھو تمہاری نگاہیں کیا ہو جائیں گی، ناکام ہو کر تھک کر واپس آ جائیں گی، لیکن تمہیں آسمان و زمین کے تخلیق میں کوئی تمہیں کمی نظر نہیں آئے گی. پھر آگے کہا گیا ہے کہ ہم نے دنیا کے آسمان کو سجایا ہے چراغوں سے، اور ہم نے اس کو شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا ہے. تو اس طرح کی یہ آیات قرآن کریم میں 12 آئی ہیں، کئی مرتبہ آئی ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کاریگری ہے وہ اعلیٰ درجے کی کاریگری ہے. ایک انسان کی بھی کاریگری ہوتی ہے، انسان بھی بہت ساری چیزیں بناتا ہے، لیکن انسان جو چیز بھی بناتا ہے اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے، کمی پائی جاتی ہے، نقص پایا جاتا ہے، عیب پایا جاتا ہے، جھول پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے. کبھی وہ فیٹ پڑ جاتا ہے نا، کبھی وہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس میں ٹوٹ جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی آپ کاریگری دیکھیے، آسمان کی کاریگری سب سے پہلے اگر ہم غور و فکر کریں، جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ آسمان کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں ختم ہو رہا ہے، اور آج تک کوئی بڑی سے بڑی مشین بھی ایسی نہیں بن پائی ہے کہ جو یہ بتا سکے کہ آسمان کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے اور اس کا اختتام کہاں پر ہو رہا ہے. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ آسمان کے جو میننگ ہوتے ہیں، یہ جمع ہے سماوات، اس کی واحد ہوتی ہے سما، اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے سین میم واو، اس کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے، سمو کہتے ہیں بلندی کو. تو آسمان کتنی بلندی پر ہے، کتنی اونچائی پر ہے، تو اسی نے کیا کہا جاتا ہے، اس کو سما کہا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ آسمان کی جو کہنا چاہیے خوبصورتی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم غور و فکر کریں، آسمان کے رنگ کے بارے میں اگر ہم غور و فکر کریں تو آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ آسمان رنگ بدلتا ہے. کیسے؟ صبح میں اس کا کچھ اور رنگ ہوتا ہے، شام میں کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر میں کچھ اور ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں کچھ اور، ہے نا. کبھی کالا پڑ جاتا ہے، کبھی سفید ہو جاتا ہے، تو کبھی آسمانی ہوتا ہے، تو کبھی فیروزی ہوتا ہے، نہ جانے کون کون سے کلر بدلتا ہے، کبھی سرخ ہو جاتا ہے، کبھی پیلا پڑ جاتا ہے نا. آپ دیکھتے ہوں گی موسم کے حساب سے کیا ہوتا ہے، کلر اس کا بدلتا رہتا ہے. وہ جو شعر ہے نا کہ رنگ بدلتا ہے آسمان کیسے کیسے. اور پھر یہ کہ آسمان کے خوبصورتی کے تعلق سے ہمارے سامنے آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ستاروں سے، سیاروں سے، کہکشاؤں سے سجایا ہے، چاند تاروں سے سجایا ہے، سورج سے سجایا ہے. تو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایسے ہی نہیں بنا دیا، بلکہ اس کو سجایا گیا، خوبصورت بنایا گیا. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے نا، صرف بنائی ہی نہیں بلکہ خوبصورت بنائی ہے اور کمال درجے کی بنائی ہے. تو آسمان کتنا خوبصورت لگتا ہے کہ جس وقت اس میں کیا ہوتے ہیں، تارے بکھرے ہوتے ہیں دور تک، اور کس قدر نظروں کو، نگاہوں کو بھلے معلوم ہوتے ہیں. وہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے، چاند کا منظر، 14ویں کا چاند، یہ سب کتنے مشہور کیا کہنا چاہیے کہ مناظر ہیں یہ، کہ ہر انسان کیا ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، ایک دل کو سکون ملتا ہے یا راحت ملتی ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے. سورج ہے، سورج کی روشنی کے بارے میں، سورج کے فائدوں کے بارے میں کتنا ہم پڑھتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کے فائدے کی چیزیں رکھ دی ہیں، ہے نا. سورج کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں کتنے کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. چاند کی روشنی سے، تاروں کی روشنی سے ہم نے پڑھا تھا، ہے نا، کیسے لوگ اس سے راستہ معلوم کرتے ہیں. چاند کی روشنی میں لوگ پڑھتے ہیں
اور پھر یہ کہ تاروں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، آسمانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کام لے رہا ہے. یعنی یہ صرف نہ صرف یہ کہ کائنات کی ہر چیز خوبصورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ کہ بامقصد بھی بنائی ہے، کسی نہ کسی کام میں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں اور ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا، قرآن کریم میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آسمان اور زمین سے کہ آتے ہو تم خوشی خوشی یا نہ خوشی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خوشی خوشی آتے ہیں، خوشی خوشی تیری اطاعت کرتے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھا تھا یہ بات کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ آسمان و زمین پر غور و فکر کر کے اپنے لیے نصیحت کے سامان ڈھونڈیں، ہم سبق ڈھونڈیں کہ جب یہ کائنات کی بے جان چیزیں اللہ کی اطاعت کر رہی ہیں تو ہم تو کیا ہے، جاندار مخلوق ہیں. نہ صرف یہ کہ جاندار بلکہ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، سب سے مکرم انسان، باعزت انسان ہے نا، مخلوق باعزت. تو ہمیں تو کیا کرنا چاہیے، سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے تھی. آسمان و زمین سے بڑھ کر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے تھی. جیسے ہم نے سورج کے تعلق سے پڑھا ہے کہ سورج ہر روز اللہ تعالیٰ سے معلوم کرتا ہے کہ نکلنے کے تعلق سے اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتا ہے نا طلوع ہو جانے کے لیے. اور ایک دن کیا ہوگا، جب قیامت کے دن آئے گا تو تب بھی وہ کیا کرے گا، اللہ سے اجازت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے کہ آج سورج طلوع ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے مغرب سے طلوع ہونے کا، تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا. اور جیسے ہم نے پڑھا کہ سورج ہر روز جو یہ ڈوبتا ہے، جو یہ مغرب کی طرف جاتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، سجدہ. ہم نے پڑھی تھی نا ہر چیز کے بارے میں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے. اب تسبیح کیسے بیان کر رہی ہے، ہم تسبیح سمجھتے ہیں کہ شاید ہاتھ میں تسبیح لینا، تسبیح کے دانے گرانا، شاید یہ تسبیح پڑھنا ہوتا ہے. تو تسبیح قرآن کریم میں کسے کہا گیا ہے، تسبیح کہا گیا اطاعت کرنے کو، کہ ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے. وہ جو اپنے اپنے ذمہ داریاں انجام دے رہی ہے کائنات کی ہر چیز، یہ اس کی تسبیح ہے. یہ جیسے وہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، یہ اس کی تسبیح ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف تسبیح، جس ہم سمجھتے ہیں کہ تسبیح کر لینا، پڑھ لینا، شاید تسبیح کرنا ہے اللہ کی، تو تسبیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں، اللہ کی اطاعت بھی کریں، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیں، ہے نا. تو یہ بھی ایک تسبیح ہے. تو یہ بھی ایک سبق حاصل کرنا چاہیے ہمیں کائنات کی ہر چیز سے، ہے نا. تو آسمان و زمین کے تعلق سے جتنا بھی غور و فکر کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے کیا کچھ انتظام کیا ہے نا. اور یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ نہ صرف ایک آسمان، بلکہ اس کے اوپر کیا ہے، 7 آسمان، پے در پہ آسمان. جب ہم ایک ہی آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، ہماری عقل ششدر رہ جاتی ہے، حیران. اور کہاں 7 آسمان ایک کے اوپر ایک، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آسمانوں کے اوپر کون سی مخلوق آباد ہے. 7 آسمانوں کے اوپر نہ جانے کون کون سی مخلوقات ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہو رہا ہے. فرشتوں کی مجلسیں ہیں، فرشتوں کی عبادتیں ہیں، فرشتوں کی میٹنگ ہے، اور بہت کو، جیسے اللہ کے رسول نے 7 آسمان کے سیر کی تھی تو نبیوں سے ملاقات کی تھی، ہے نا. 7 آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی. تو کیا کچھ چل رہا ہے آسمانوں کے اوپر ہمیں نہیں پتا. ہم تو اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت جاننے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو آج بہت قابل سمجھتے ہیں کہ آج تو ہم نے دنیا اپنی مٹھی میں کر لیا، ہمیں سب کچھ پتا ہے آج. لیکن ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں ابھی بھی نہیں معلوم ہے. تو بہرحال آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے بارش کا انتظام فرما رہا ہے، دھوپ کا انتظام کر رہا ہے، سائے کا انتظام کر رہا ہے. بادل ہے نا کس طریقے سے آسمانوں میں چلتے پھرتے ہیں، بوجھل بادل پانی کو لے کر چلتے ہیں، ہے نا، ہوائیں چل رہی ہیں یہ. اور آپ لوگوں نے مثال دی پرندوں کی کہ کیسے پرندے نا آسمان میں جوڑتے ہیں، فضاؤں میں، قلاؤں میں، کیسے وہ رکے ہوئے ہیں، نہ تو وہ زمین پر ہے نہ وہ آسمان میں ہیں، بیچ میں معلق ہیں، اس کے باوجود وہ زمین پر گر نہیں رہے. کون ان کو تھامے ہوئے ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت، اس کی کاریگری ہے. تو جتنا جتنا ہم غور و فکر کرتے چلے جائیں گے آسمان میں، اتنے ہی ہمیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوگا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی قوت کا، اللہ کی رحمت کا اندازہ ہوگا، اللہ کی محبت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا، کہنا چاہیے کہ سپر پاور ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے نا، اس کی یہ عظمت ہے، اس کی یہ بڑائی ہے. تو یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کے قدر کا حق ہے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان آیات کو پڑھیں اور اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں. زمین کے تعلق سے آپ نے بہت سی نشانیاں سامنے رکھی کہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے. کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے، کچھ نہیں پتا.
اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، اس کی انتہا کہاں پر ہے، کچھ نہیں معلوم۔ اور زمین پر کتنا بوجھ ہے نا، کتنی مخلوقات آباد ہیں، اسی پر کیا ہے، انسان ہیں، اسی پر جنات ہیں، اسی پر جانور ہیں، اسی پر پرندے ہیں، اور اس پر کیا ہے، درندے ہیں، اس پر کیڑے مکوڑے ہیں، اس پر پیڑ پودے ہیں، اس پر پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، کیا کچھ نہیں ہے، اس پر نباتات ہے، اور ہر ضرورت کی ہر چیز ہے نا، اس میں باغات ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، جنگلات ہیں، کیا کچھ نہیں ہے زمین کے اوپر، کتنی چیزیں ہیں، کہاں تک گنا جائے۔ قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو گے تو نہیں گن سکتے، اتنی چیزیں اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آباد کر دی ہیں۔ اور پھر یہ کہ زمین ہموار ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ ہم نے تمہارے لیے کیا کر دیا، چلنا پھرنا آسان کر دیا، سفر کرنا آسان کر دیا، اور سفر کیا ہو رہا ہے، دن بہ دن آسان سے آسان تر ہوتا چلا جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کیا ہوتا جا رہا ہے، بہت آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، کچھ ہی دیر میں انسان دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر پہنچ رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے، اس کی طاقت کی نشانی ہے۔ تو بہرحال کہ زمین، اگر جیسے ہمارے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اگر زمین ہلتی ہوتی، اگر اس پر پہاڑ نہ ہوتے تو انسان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جاتا، رہنا مشکل ہو جاتا، انسان پریشان ہو جاتا۔ ہمارے سامنے یہ مثال آئی تھی کہ زمین کیا ہو جائے کہ اگر ہلنے ڈلنے لگے، جیسے اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو انسان، کچھ سیکنڈ کا زلزلہ ہوتا ہے لیکن انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور کتنے کچھ نقصانات ہو جاتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگیں گر جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم زمین پر عافیت کے ساتھ رہ رہے ہیں، سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہر نقصان سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے ہوئے ہے، ہر طرح کے شر سے۔ ایسی ایسی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہیں کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے سکون سے کیا کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، ہمارے زندگی گزارنے کی توفیق دے رہا ہے ہمیں، تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اور یہ مثال بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ زمین جو چکر لگا رہی ہے سورج کے چاروں طرف، اور 24 گھنٹے میں جو اپنا چکر پورا کرتی ہے یہ، اور انسان کو احساس تک نہیں ہوتا، معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی زمین گھوم رہی ہے، اس نے ایک چکر لگا لیا سورج کے چاروں طرف، ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے، اگر انسان کو احساس ہونے لگے، معلوم ہونے لگے کہ میں جس زمین پر ہوں، یہ زمین گھوم رہی ہے نا، تو انسان کے لیے پھر وہی چیز ہو جائے کہ انسان کا ذہن منتشر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود نہ ہمیں احساس ہوتا ہے، سکون کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ کتنا پانی، کتنے نباتات، کتنے معدنیات، کتنی کانیں، سونا چاندی اور کوئلہ، اور نہ جانے کیا کچھ، تیل، ہے نا، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسانوں کی ضرورت کا سامان رکھا ہے۔ اور یہ کہ جتنا زمین کا ویسٹ ہے، جتنی بیکار چیزیں ہیں، چاہے وہ مرے ہوئے انسان ہوں، جانور ہوں، یا جتنی بیکار کی چیزیں ہیں، سب زمین کے اندر جا رہی ہیں۔ یہ بھی ایک انتظام اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر کیا ہے نا۔ یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اگر زمین، اللہ تعالیٰ مردوں کو دفنانے کا انتظام نہ کرتا زمین کے اندر، تو زمین کے اوپر جو پولوشن ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی شاید۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دفن کرنے کا کیا کیا، حکم دیا۔ تو بہرحال یہ کچھ نشانیاں ہیں، اور ورنہ تو ہزاروں نشانیاں ہیں، کہاں تک گنا جائے، ہے نا۔ کہ جیسے ہم نے زمین کے بارے میں پڑھا تھا کہ جس زمین کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، یہ زمین کیا کرے گی، خدا کے حضور گواہی دے گی کہ اس شخص نے میرے زمین، یعنی زمین کے کس حصے پر ہم نے کیا کام کیا، زمین کے کس حصے پر ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور زمین کے کس حصے پر ہم گناہ کر رہے ہیں۔ زمین سب کچھ دیکھ رہی ہے، ہمارا ہر عمل زمین کیا کر رہی ہے، نوٹ کر رہی ہے، بتائے گی بھی، یہ گواہی بھی دے گی یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور۔ ہم نے زمین کے کس حصے پر سجدہ کیا، کتنے سجدے کیے، کتنے نمازیں پڑھیں، یہ بھی گواہی دے گی۔ زمین کے کس حصے پر ہم نے گناہ کا کام کیا، یہ بھی گواہی دے گی زمین۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے کہ لا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اوپر تم اکڑ کر مت چلو، پیر پٹک کر مت چلو، کیونکہ زمین کو گواہی دینا ہے۔ جسے شاید میرے خیال سے حضرت علی کے بارے میں وہ ہے کہ حضرت علی جب کیا کرتے تھے کہ بیت المال کا جو مال غریبوں پر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ زمینوں کے اندر خزانے دفن کی جاتے تھے، سونا چاندی پیسہ زمینوں کے اندر رکھے جاتے تھے، تو بیت المال بھی زمینوں کے اندر ہوتا تھا۔ تو جب وہ بیت المال خالی کر دیتے تھے اور تقسیم کر دیتے تھے ضرورت مندوں میں، اس کے بعد زمین سے کہتے تھے کہ اے زمین تو گواہ رہنا، میں نے تجھے حق کے لیے ہی بھرا اور حق کے لیے ہی خرچ کیا، یعنی اللہ ہی کے لیے میں نے تجھے بھرا تھا اور اللہ ہی کے لیے کیا کیا، تجھے خرچ کیا۔ تو کہتے تھے کہ زمین تو گواہ رہنا۔
تو اس قدر ہمیں احساس رہنا چاہیے اس بات کا کہ زمین گواہی دے گی ہمارے ہر عمل کی، تو ہم اس زمین کے اوپر کیا عمل کر رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج ہم کیا چیز کہتے ہیں کہ آپ کیا ہیں، کیمرے کی نگاہ میں ہیں، اور اس لیے ہم کیا رہتے ہیں، چوکنا رہتے ہیں، محتاط رہتے ہیں کہ ہم کچھ غلط نہ کریں، ہم کیمرے میں آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کیمرے جو فٹ کر رکھے ہیں چاروں طرف، یہ زمین ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ ہوائیں ہیں، ہر چیز میں ہمارا ایک ایک عمل کیا ہو رہا ہے، سیو ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو رہا ہے۔ ہمارے کاندھوں پر کیا ہے، کیمرے فٹ کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ کرامن کاتبین کی شکل میں، ہے نا، کتنے کچھ کیمرے اگر دیکھا جائے تو، کہ یہ انسان بھی گواہی دیں گے، ہمارے جسم کے اعضاء یہ بھی گواہی دیں گے، ہے نا۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے انتظام کیے ہیں حجت تمام کرنے کے، تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ انسان خود اپنے آپ کو چلتا پھرتا دیکھے گا کہ ہاں یہ میں ہوں، یہ میں بول رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، ہے نا، اس کی پوری ویڈیو اس کے سامنے آ جائے گی، زندگی بھر کی فلم۔ تو بہرحال یہ ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اس سے اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری آتی ہے۔ جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں درخشا صاحبہ؟ چلیے بہرحال تو آگے ہی وقت اللیل والنہاری، رات اور دن کی گردش۔ رات اور دن کی گردش کے تعلق سے بھی ہمارے سامنے کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ رات اور دن کے اوپر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ رات اور دن سے مل کر ہی کیا ہو رہی ہے، زندگی پوری ہو رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو صبح اور شام، اس سے کیا بن رہی ہے، زندگی بن رہی ہے۔ تو یہ صبح اور شام یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نشانی ہے اگر اس پر غور و فکر کیا جائے۔ صبح اور شام کے تعلق سے اس میں لکھا ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ رات اور دن میں کیا کیا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک تو یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ دن روشن ہوتے ہیں، رات اندھیری ہوتی ہے۔ ایک یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ دن اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے بنایا، زندگی گزارنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اور رات آرام کے لیے بنائی، نیند کے لیے بنائی۔ یہ اختلاف ہے نا۔ اور کیا اختلاف پایا جاتا ہے کہ دن کیا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ میں گزرتا ہے، شور پکار ہوتا ہے، رات کیا ہوتی ہے، پرسکون ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے نا کہ ہم نے کیا بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ یہ سب چیزیں ہمارے سامنے اما پارے میں آتی رہتی ہیں رات اور دن کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی اور دن کام کے لیے بنایا ہے۔ اور کیا کیا اختلاف پایا جاتا ہے کہ راتیں کبھی کیا ہوتی ہیں، چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں بڑی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک اختلاف پایا جاتا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ راتوں میں ٹھنڈ ہوتی ہے، دن میں گرمی ہوتی ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ دن میں ٹھنڈ ہوتی ہے، رات میں گرمی ہوتی ہے، یہ بھی ایک اختلاف ہوتا ہے۔ اس طرح کا بھی موسم ہوتا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ دن میں انسان بہت خوش ہے اور رات میں کوئی غم آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، ہے نا، کچھ ہو گیا۔ کبھی کیا ہے کہ راتیں بڑی اچھی گزری ہیں لیکن دن میں کوئی حادثہ پیش آ گیا، خوشی اور غم کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اختلاف پائے جاتے ہیں۔ کبھی انسان کیا ہوتا ہے دن میں صحیح ہے، رات میں بیمار پڑ گیا، کبھی کیا ہے کہ رات میں ٹھیک ہے تو دن میں بیمار پڑ گیا، ہے نا، یہ بھی ایک اختلاف۔ کتنے کچھ اختلاف کہاں تک گنایا جائے، ہے نا۔ رات اور دن کبھی یکساں نہیں ہوتے، ہمیشہ فرق رہتا ہے، اختلاف ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ رات اور دن مختلف ہونے کے باوجود بھی، الگ الگ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں۔ رات اپنے وقت پر آ رہی ہے اور دن اپنے وقت پر آتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات کے وقت دن آ جائے اور دن کے وقت رات آ جائے، یا دن کیا ہو جائے، رخصت ہی نہ ہو، رات آئے ہی نہیں، یا رات رخصت نہ ہو دن نہ آئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، ہے نا۔ رات دن اپنے وقت پر آتا ہے، اپنے وقت پر جا رہا ہے، اپنے اپنے وقت پر۔ دونوں کائنات کے اندر، کائنات کے نظام میں وہ ڈسپلن پایا جاتا ہے، وہ انتظام پایا جاتا ہے، وہ انصرام پایا جاتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ رات اور دن اپنے آپ نہیں بن گئے، یا آسمان و زمین اپنے آپ نہیں بن گئے، یہ کائنات خود بخود نہیں چل رہی ہے۔ ضرور اس کائنات کو کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے، ضرور اس کائنات کو کوئی عظیم ہستی چلا رہی ہے، اور وہ عظیم ہستی ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہو سکتی جو اس کائنات کو چلا سکے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو بنا کر غافل نہیں ہو گیا کہ اس نے ایسا نہیں کر دیا کہ صرف آسمان و زمین بنا دیے، کائنات بنا دی، انسان بنا دی، یہ نہیں، بلکہ وہ کائنات کو چلا بھی رہا ہے۔ کبھی رات بھیج رہا ہے تو کبھی دن بھیج رہا ہے،
दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, टकरा नहीं रहे हैं। अगर रात और दिन पर अगर हम गौर फिक्र करें तो अपने लिए हम कुछ सबक के पॉइंट ढूंढ सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहला सबक का पॉइंट अगर जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये आ रहा है, आप लोग भी बताएंगे कुछ, कि इख्तिलाफ देखिए कि रात बिल्कुल अलग, दिन बिल्कुल अलग, उसके बावजूद दोनों ना तो एक दूसरे से टकरा रहे हैं बल्कि अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं। इससे मैंने ये सबक सीखा कि कायनात की बहुत सारी चीजें ऐसी इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम जो मिसाल लें कि हम इंसान हैं, इंसान में दो कैटेगरी पाई जाती है, एक मर्द एक औरत, है ना, एक मर्द है एक औरत है। अल्लाह ताला ने मर्दों को क्या दी है, अलग जिम्मेदारियां दी हैं, औरत को अलग जिम्मेदारी दी है। मर्दों को घरों के बाहर की जिम्मेदारी और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, माश की जिम्मेदारी है ना, काम कारोबार, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं मर्दों की। औरतों की जिम्मेदारी अलग है ना, घर में रहना और घर के काम, बच्चों की तरबियत और बहुत सारे काम। बिल्कुल जिस तरीके से औरत और मर्द की जिस्मानी साख्त अलग है, जिस्मानी हैयत अलग है ना, फिजिकली अलग होते हैं, दोनों की सोच भी अलग होती है ना, दोनों के ख्यालात भी अलग होते हैं, दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग होती है। तो इसी तरीके से दोनों की जिम्मेदारियां भी अल्लाह ताला ने बिल्कुल अलग बनाई हैं और जिस्मानी हैयत के हिसाब से ही, उसकी जिस्मानी साख्त के एतबार से ही क्या की गई है, उसी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। क्योंकि औरत क्या होती है, कमजोर होती है, नाजुक होती है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं डाली गई हैं, भारी भारी जिम्मेदारियां नहीं डाली गई। मर्द क्या होता है, ताकतवर होता है, तवाना होता है, उसके ऊपर क्या है, भारी जिम्मेदारियां डाली गई हैं। अब ये है कि मर्द और औरत आपस में टकराए नहीं, ये सबक सीखना चाहिए हमें रात और दिन से कि हम दोनों आपस में मुख्तलिफ हैं, टकराए नहीं। टकराने से क्या मुराद है, अब हम कोशिश ये ना करें कि हम मर्द बन जाए, मर्द ये कोशिश ना करें कि औरत बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पर हम में से बहुत सी औरतें की ख्वाहिश क्या होती कि क्यों फर्क क्यों रखा गया मर्द और औरत में, और हम भी मर्दों की तरह काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर औरत अगर ये कहे कि मैं क्या करूं कि मर्दों जैसे मैं लिबास पहनूं, है ना, जिस तरीके से मर्द लिबास पहनते हैं, जीन्स और शर्ट, है ना, तो मैं भी ये लिबास पहनूं और मैं भी मर्दों की तरह क्या करूं, घूमूं फिरूं, बाहर के काम अंजाम दूं और बहुत सारे ऐसे काम जो मर्द अंजाम देते हैं, मर्दों के शाना बशाना चलूं, है ना, क्यों मैं पर्दा करूं और क्यों मैं ये सब घर के काम करूं, क्यों मैं बच्चों को पालूं, मैं भी क्या कर सकती हूँ, मर्दों की तरह काम कर सकती हूँ। और फिर या फिर मर्द अगर ये चाहें कि हम क्या करें, औरतों वाले काम कर लें, कि जैसे हम देख रहे हैं आज के दौर में कि वो किस तरीके से अपने बालों को बड़ा रख कर और चोटी करके और अजीबोगरीब आजकल कपड़े पहन रहे हैं औरतों की तरह, है ना, कलरफुल और इस तरीके से। तो ये जो मुशाबिहत पाई जा रही है कि मर्द औरतों की हैयत इख्तियार कर रहे हैं, औरतों की तरह बन रहे हैं, और औरतें मर्दों की तरह बन रही हैं, औरतें ये चाह रही हैं कि हम मर्दों की तरह काम अंजाम दें, ना, तो ये हम क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे से। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने अपने दायरे में रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम दें। अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए भेजा है, जो जिम्मेदारी हमें लेकर भेजा है, हम उन जिम्मेदारियों को अंजाम दें अपने दायरे में रहकर। कुरान करीम में कहा गया ना कि कायनात की हर चीज अपने दायरे में तैर रही है, अपने अपने दायरे में कामों को अंजाम दे रही है। तो औरत का दायरा कार बिल्कुल अलग है और मर्द का दायरा कार अलग है। तो हर एक को अपने अपने दायरे में रहकर क्या करना है, काम को अंजाम देना है। तो आपस में टकराना नहीं है हमें, ना तो एक दूसरे से हमें जिस्मानी यानी कि जो हमारा लिबास है, लिबास में और बालों के स्टाइल में और बहुत सारे कामों में ना कोशिश करना चाहिए कि हम क्या करें, उनसे मुशाबिहत इख्तियार ना करें। औरतें मर्दों की मुशाबिहत इख्तियार ना करें और मर्द औरतों की मुशाबिहत इख्तियार ना करें और अपने अपने जिम्मेदारियों को अंजाम दें। जी कुछ कहना है आपको क्या? चलिए, अच्छा, बहरहाल एक तो ये सबक सीखा हमने, और भी इसके अलावा बहुत सारे, जैसे मिसाल के तौर पर हमने, जिसमें मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत बयान की कि कुरान में यह आया है कि अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है और दिन काम के लिए बनाया है। तो ये अल्लाह ताला ने बनाया, अब हमने क्या किया, हमने कायनात के निजाम में तब्दीली कर दी। हमने क्या तब्दीली कर दी कायनात के निजाम में, कि आज हम रातों को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, है ना। रातों को बहुत देर तक जागना, है ना, सहर के वक्त तक हम लोग जागते हैं, या तो बातें या मोबाइल चलाना और बहुत कुछ करते हैं रात में, है ना। और फिर क्या होता है, दिन भर सोते रहते हैं पड़े हुए दोपहर तक, है ना। ये हमने क्या कर दिया, कायनात के निजाम में हमने तब्दीली कर दी। अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई थी, अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई थी, अल्लाह ताला ने दिन काम के लिए बनाया था। लेकिन हम अल्लाह के निजाम में तब्दीली कर रहे हैं, जिसका नतीजा क्या हो रहा है, कायनात में फसाद बर्पा हो रहा है। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीहिम, कि कायनात में क्या हो चुका है, फसाद बर्पा हो चुका है, खुश्की और तरी में लोगों के अमाल की वजह से। तो हमने कायनात का निजाम क्या कर दिया, दरहम भरम कर दिया, फासिद कर दिया, बिगाड़ दिया।
बीमारियों के भी शिकार हुए। बीमारियां जो हो रही हैं वो भी इस वजह से हो रही हैं। हमारा जहन मुंतशिर हो रहा है, हम पुरसुकून नहीं हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने जो सुबह के वक्त की जो बरकत रखी थी, फजर के वक्त की बरकत, उससे हम महरूम हो रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि घरों में बरकत नहीं रही, खाने में बरकत नहीं रही, है ना, हम रोना रो रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। बरकत तो हमने खुद ही खत्म की है अपने घरों से। और बहुत सारी चीजें हैं। सुबह का वक्त का जो वक्त होता है, उस वक्त के जो एक समा होता है, एक मंजर होता है ना, कितना दिल को भला मालूम होता है, कितनी खुशी होती है ना, वो सब हम इससे महरूम हो रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब जरूरत इस बात की है कि अल्लाह ताला ने जो चीज जिस काम के लिए बनाई है, हम उस चीज को उसी काम के लिए लें। उसमें जो हिकमत है, उसमें जो फायदे हैं, है ना, उससे हम महरूम होते चले जा रहे हैं। तो उन फायदों को दोबारा से हासिल करने की जरूरत है। तो ये रात और दिन के कुछ इख्तिलाफ मैंने आपके सामने रखे। अब मैं चाहूंगी कि आप भी कुछ ऐसे मेरे सामने इख्तिलाफ रखें कि रात और दिन में क्या क्या इख्तिलाफ पाया जाता है, क्या क्या निशानियां पाई जाती है, हम और क्या क्या सबक हासिल कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के जहन में भी कुछ पॉइंट आ रहे हों इस ताल्लुक से, तो जरूर रखा कीजिए ताकि मेरे भी इल्म में इजाफा हो और दूसरों के भी इल्म में इजाफा हो। जी, आप में से कोई रखना चाहेगा कि और क्या क्या इख्तिलाफ पाया जाता है रात और दिन में? आपने क्या सीखा रात और दिन से? जब आप देखती हैं रात और दिन को, तो क्या सीखती हैं, क्या सबक हासिल करती हैं? क्या हम हर चीज को ऐसे सरसरी तौर पर देखकर आगे बढ़ जाते हैं, या कुछ गौर व फिक्र करते हैं, कुछ सबक निकालते हैं अपने लिए, कुछ नसीहत के सामान? जी, किसी के जहन में कुछ आ रहा है? जी, नगमा बताएं। जी, जैसे अल्लाह कुरान में कहा है कि हमने रात और दिन को अपनी कुदरत की निशानियां बनाई हैं। फिर जैसे रात की निशानी मिटा दी जाती है और दिन की निशानी रोशन बनाई, ताकि अपने रब की उससे फजल से रोजी तलाश करो। तो इससे मतलब हमें पता चलता है, कुरान की आयत से अल्लाह ताला साफ साफ वाजह करता है कि रात एक आराम के लिए बनाई गई है और दिन अल्लाह ताला ने रोजी फजल तलाश करने के लिए बनाया इंसान के। और अब कितना अपोजिट हो गया, ज्यादातर मोस्टली ऐसा होता है कि रात को ही ज्यादातर लोग काम करते हैं। लोगों की जिंदगी रात में ही स्टार्ट और रात से ही वो होती है। बहुत सारे लोग इस चीज से मतलब और उसका इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। ये हो गया कि इतने हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा हो चुके हैं। और ये सर्वे भी किया गया तो पता चला कि लोगों के माइंड जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आ रही है, वो सिर्फ इस वजह से आ रही है क्योंकि उन लोगों का जो माइंड है, जो नींद उन्हें एक्चुअल चाहिए, जो नींद की जरूरत रात पूरी करता है, वो दिन की नींद से पूरी नहीं हो पाती, जिससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और ज्यादातर लोग डिप्रेशन और मेंटली सिक हो रहे हैं। तो कितना ज्यादा मतलब एक छोटी सी उसे हम गौर करें तो ये बहुत मामूली सी बात हमें लगती है कि चलो रात में नहीं सोए, दिन में सो जाएंगे। जैसे अगर कभी ट्रैवल करते हैं, फिर कोई ऐसा हमें काम आ जाता है, रात का ही हमारा रहता है, तो कितना मतलब हम लोग मामूली सा समझते हैं, पर एक मामूली सी चीज नहीं है। अगर उसे डेली बेसिस पे होता है तो कितना इफेक्ट पड़ जाता है। और कुरान में खुद अल्लाह ताला ने कितना वाजे करके बताया है कि सूरह बनी इसराइल में कि हमने तुम्हारे लिए रात को आराम का बनाया, रात की निशानी मिटा दी और दिन की निशानी को लाया, ताकि उससे अपने रब की तरफ से फजल रोजी तलाश करो। बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि रात अल्लाह ताला ने आराम के लिए बनाई थी और दिन काम के लिए। लोग रातों में क्या कर रहे हैं? अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं ना, रोजी तलाश करने का, जैसा आपने कहा। और रात की नींद का बदल नहीं है कोई चीज, है ना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है और हकीकत भी यही है। जी सिमरन, आप बताएं। जी सिमरन बोले। जी, जैसे कि अल्लाह ताला ने टाइम मैनेज कर, मतलब जैसे दिन का एक वक्त मुकर्रर है और रात किस टाइम आएगी, तो हमें होना चाहिए ये वक्त की पाबंदी। जैसे वक्त की पाबंदी अल्लाह ताला के यहाँ पाई जा रही है, रात और दिन की वक्त की पाबंदी, सूरज निकलना के वक्त की पाबंदी, और बहुत सारी चीजों में, नमाजों की आपने मिसाल दी कि वक्त की पाबंदी। तो इससे हमने सीखा कि हमारे अंदर भी वक्त की पाबंदी होना चाहिए और हमारी जिंदगी में भी डिसिप्लिन होना चाहिए, है ना। तो ये कायनात से हमने सीखा। बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। जी, और किसी को कुछ और पॉइंट रखना है, कुछ और कहना है किसी को? और किसने क्या सीखा कायनात की रात और दिन से? जी रजिया जी। मैंने ये सीखा, जैसे जिंदगी में बहुत सारे दुख गम परेशानियां होती हैं, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर रात का एक सवेरा होता है। इसी तरह हर दुख और परेशानी के बाद आसानी, जैसे अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया कि बेशक परेशानी के बाद आसानी है। जी, बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। मैं बताना भूल गई थी ये पॉइंट कि दिन और रात से हमने ये सबक सीखा कि रात के बाद दिन जरूर आता है। इसी तरीके से जिंदगी में जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफें हैं,
تو یاد رکھیے یہ ختم ضرور ہوں گی، ان کے بعد راحت ضرور ملنا ہے، آرام ضرور ملنا ہے نا، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رات ہی رات رہے اور دن نہ آئے، دن ضرور آتا ہے، صبح ضرور ہوتی ہے نا. تو یہ پریشانیاں ضرور ختم ہوں گی، آسانی ضرور آئے گی، ہے نا. ان مع العسر یسرا، پریشانیوں کے ساتھ آسانی. اچھا ایک چیز، ایک پوائنٹ اور ہے، تھوڑا میں ایک پوائنٹ اور رکھ دوں کہ اسی تعلق سے کہ دیکھیے کہ جب رات بالکل اندھیری ہو جاتی ہے تبھی صبح نمودار ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ابھی رات شروع ہوئی اور فوراً صبح آ جائے. جب رات بالکل تاریک ہوتی ہے اس کے بعد پھر صبح نمودار ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک سبق کا پوائنٹ ہمارے لیے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. جب پریشانیاں بالکل آخری انتہا پر پہنچ جاتی ہیں تو اس کے بعد راحت ضرور آتی ہے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی ہم پریشان ہوں اور جب ہماری پریشانی حد سے بڑھ جائے، جب ہمارے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے، جب ہمیں لگے کہ اب ہم اور برداشت نہیں کر سکتے، ہماری طاقت سے زیادہ کیا ہو رہی ہے، ہمیں لگے کہ پریشانی ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ اب کیا ہونے والی ہے، اب راحت آنے والی ہے، اب سکون ملنے والا ہے، اب اطمینان ملنے والا ہے نا. یہ بھی ایک سبق کا پوائنٹ ہے کائنات کے اندر سے. جی سبق خان آپ بتائیں. جی شاہنبا جی آپ بتائیں. شاہین بازی. جی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، بہت تکلیف میں ہوتا ہے، تو صبح کہتے نہیں ہیں کہ آج کی رات جو ہے اتنی لمبی ہو گئی کہ پتہ نہیں کہ سب کب صبح ہوگی. تو اس کے لیے تکلیف کی رات جو ہے اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ وہ صبح کا انتظار اتنی بے چینی سے کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تو جلدی سے صبح کر دے تاکہ ہم اپنے مریض کو کہیں لے جائیں یا ہماری تکلیف کم ہو جاتی ہیں. اور اب تو آج جو ہے اگر ہم قرآن کے حساب سے دیکھیں، صبح کو پہلے لوگ اٹھتے تھے، بچے بھی اٹھا کرتے تھے، تو صبح کا جو منظر ہے وہ دیکھتے تھے، اتنا خوبصورت لگا کرتا تھا، چڑیاں چہچہا رہی ہیں. آج کل تو یہ ہے کہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کو اتنا سلاتے ہیں، ارے ابھی سونے دو، ابھی کیا کرنا ہے، 10 بجے سے پہلے. اگر بچے 10 بجے تک سو رہے ہیں تو تب ان کو نہیں اٹھایا جا رہا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، آج کل بچے یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ صبح کی کیا قیمت ہے. اگر ہم صبح اٹھیں گے تو صبح کو دیکھیں گے، صبح کا منظر دیکھیں گے، اس کی خوبصورتی دیکھیں گے، اس کی خیر و برکتیں دیکھیں گے، تو ہم یہ ساری چیزیں قرآن کے حساب سے تو سمجھاتے ہی نہیں ہیں. ویسے بھی ہم اس چیز سے ہمارے بچے جو ہیں بہت ہی زیادہ اب دور ہو چکے ہیں، انہیں کچھ نہیں معلوم ہے کہ صبح کیا ہے، شام کیا ہے. بچے اگر رات کے 1 بجے تک بھی جاگ رہے ہیں تو والدین کو اس بات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جبکہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے سیرت میں بھی پڑھا، ہم نے حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ بچوں کو کس طرح سے سلانا چاہیے کہ بچے سو جائیں. صبح کو فجر کے لیے اٹھنا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں صبح کو بچوں اسکول کے لیے جانا ہے. اور بہت ساری اسی طرح کی چیزیں ہیں جس میں کہ ہم رات اور دن کے بارے میں نہ خود غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو غور و فکر کرانے کی کسی طرح کی بھی کوشش کرتے ہیں. ہر کام یہی ہے کہ راتوں کو جاگنا ایک ایسا ہو گیا ہے کہ جسے ایک ضروری کام ہو گیا. کچھ کام نہیں ہے تو فون ہی دیکھ رہے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر کوئی کام نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، تو رات کے 12-1 بجے تک 2 بج گئے ہیں فون دیکھ رہے ہیں. اب جب ظاہر بات ہے جب انسان پوری رات جگے گا اور نہیں کرے گا تو فجر کو تو اٹھ ہی نہیں سکتا ہے. تو اسے فجر کی وقت کی، صبح کے وقت کی انسان کی نظر میں قیمت بالکل ہی ختم ہو چکی ہے کہ فجر کی قیمت کیا ہے، صبح کی کے وقت کی کیا قیمت ہے، وہ اس بات کو جی نہیں سمجھ رہا ہے. تو یہ جی چیزیں بہت ہمیں سمجھنا چاہیے. جی بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے ہمیں اپنے. بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ کہ صبح کا وقت کا جو منظر ہوتا ہے وہ ہمارے بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہے نا. کتنا سہانا منظر کہہ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطلب کتنا بھلا اور معلوم ہوتا ہے وہ منظر، ہے نا. تو لوگ اس سے محروم ہیں. اور یہ پوائنٹ آپ نے بہت اچھا رکھا کہ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو ہم جا کر دیکھیں کہ انہیں راتیں کتنی لمبی معلوم ہوتی ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب دن نکلے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا رکھا ہے، ان تمام چیزوں سے اگر عافیت میں رکھا ہے، سکون سے رکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کیونکہ لوگ صبح کے نکلنے کا انتظار کرتے ہیں، راتیں نہیں کٹتی ہیں. کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ دن نہیں کٹ رہے ہیں، رات کب آئے گی، کہ دن اتنا تھک گئے ہیں کام کر کر کے، رات آ جائے تو ہم آرام کر لیں. تو یہ سارے پوائنٹ ہیں. جی نظرہ آپ رکھیں اپنا پوائنٹ. جی یہاں تو اللہ تعالیٰ نے واختلاف اللیل والنہار کہا ہے، تو
اختلاف کہاں ہے، یعنی جب بھی مطلب ہم ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے، یعنی اگر ہم کوئی نیک کام کرنا شروع کریں یا کسی دعوت کا کام کرنا شروع کریں تو اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف ہونے میں ہمیں اس کام کو رکنا نہیں ہے. جیسے رات آ جاتی ہے تو دن ایسا نہیں ہے کہ اگلے دن نہیں نکلتا کہ رات کیوں آ گئی، تو ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا کہ مطلب رک جانا ہے کام کرتے کرتے، بلکہ جیسے ابھی وہی پوائنٹ آیا تھا کہ دن نکلے گا تو یقیناً حق کی فتح ہوگی. اگر ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا اختلاف ہو رہا ہے تو ہم چھوڑ دیں، بلکہ ہم اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ فتح جو ہوگی وہ حق کی ہی ہوگی. جی، یہ بھی آپ نے سیکھا کائنات سے، رات اور دن کی گردش سے، کہ رات کے بعد دن ضرور آتا ہے اختلاف کے باوجود بھی. اسی طریقے سے اگر ہمارا کوئی اختلاف کر رہا ہے دین کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے کوئی اختلاف ہے تو یاد رکھیے کہ حق کی ہی فتح ہوگی، ہے نا، صبح نمودار ضرور ہوگی. یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے، اچھا پوائنٹ رکھا آپ نے. جی سائمہ باجی، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی شاہدہ باجی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں جس رات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آرام کے لیے بنایا تھا، اس رات کو ہم نے اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے اس رات کو ہم نے گناہ کے کام کر کے ضائع کر دیا، اور اپنی صحتوں کو اور اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، اپنی صحت کو برباد کر لیا جو اللہ نے ہمیں سکون کے لیے دی تھی. جی جی اچھا، تھوڑا سا ایک پوائنٹ جو آپ نے صحیح بتایا، ایک پوائنٹ اور میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت، اور وہ یہ ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات 24 گھنٹے کے بنائے. اگر 24 گھنٹے سے زیادہ کا دن ہونے لگے میرے خیال سے یا کم ہونے لگے تو انسان پریشان ہو جائے گا. اتنا لمبا دن کیسے گزرے گا، ہے نا، یا اتنی لمبی راتیں کیسے گزریں گی، یا دن بہت زیادہ 24 گھنٹے سے کم کو ہونے لگے، ہے نا، تو کیا ہو جائے، انسان کے لیے کام پورے نہیں ہو پائے، کام کرنا مشکل ہو جائے، ذہن منتشر ہو جائے، انسان پریشان ہو جائے. اس پر بھی ہمارا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کے دن اور رات رکھے ہیں. یعنی بالکل مناسب لگتا ہے کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے کام پورے ہو جاتے ہیں دن میں نا، رات پوری ہماری نیند پوری ہو جاتی ہے رات میں. تو اس پر بھی کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا تھا. جی اور کوئی پوائنٹ کسی اور کے ذہن میں آ رہا ہو تو رکھ سکتی ہیں. سوچتا ہے کہ بہت سوچ کے رکھتا ہے رات کے لیے، ہم یہ کام رات کو کریں گے تاکہ کوئی نہیں دیکھے. وہ اپنے دائیں بائیں تو دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھے، مگر اوپر نہیں دیکھتا ہے کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے. جی اچھا، میرے خیال سے اب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، 4 منٹ رہ گئے تو ہم اس آیت کو پورا کر لیتے ہیں. آگے کہا جا رہا ہے کہ لآیات لأولی الالباب، یقیناً یہ سب کیا ہیں، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ہم نے بہت کچھ غور و فکر کیا لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ بہت کچھ غور و فکر کرنے سے رہ گیا. اور ظاہر سی بات ہے ہمارا علم بہت محدود ہے، ہمارا علم بہت کم ہے، اور ہمیں اس وقت اپنے علم کی کمی کا بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا علم اتنا نہیں ہے کہ ہم کائنات کی ایک ایک چیز کا احاطہ کر سکیں، کائنات کی ہر چیز پر ہم بات کر سکیں. بہت ساری چیزیں ہماری نظروں سے ابھی بھی اوجھل ہیں، بہت سارے ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، ابھی مخفی ہیں، ہے نا. تو لیکن جتنا بھی غور و فکر کیا اسی سے اتنا جب اندازہ ہو رہا ہے اللہ کی عظمت کا اور اس کی بڑائی کا، تو میرے خیال سے کہ اگر ہم اور زیادہ اس پر غور و فکر کریں گے تو اللہ کی کتنے قدرت کا اندازہ ہوگا. تو بہرحال غور و فکر کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے دل میں جو عظمت بڑھی ہے نا، جو اس کی بڑائی کا جو احساس ہوا ہے، یقیناً وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ سب نشانیاں ہیں، لیکن نشانیاں کسے سمجھ میں آئیں گی؟ لِأُولِي الْأَلْبَاب، یہ باتیں عقل والوں کے سمجھ میں آئیں گی. الباب جمع ہے لب کی، لب کہتے ہیں کسی چیز کا نچوڑ، ہے نا. تو یہ عقل جو ہے یہ ہمارے پورے جسم کا نچوڑ کہہ لیجئے، خلاصہ کہہ لیجئے، ہے نا، عقل کے ذریعے. تو یہ اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے ہمارے لیے کہ دیکھیے کائنات میں نشانیاں تو پھیلی ہوئی ہیں چاروں طرف اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے، ہر کوئی اس پر نظر ڈال رہا ہے، لیکن کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنے لوگ سبق سیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ غور و فکر کر رہے ہیں. میرے خیال سے شاید ہم لوگ غور و فکر کرنے کی ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ملتی ہے دن میں کہ ہم کہیں بیٹھ کر فرصت سے کبھی ہم کائنات کی کسی بھی چیز پر غور و فکر کریں، نہیں مل پاتی ہے. تو مجھے ایک فائدہ یہ نظر آتا ہے قرآن کریم کو سمجھنے کا، اس کو پڑھنے کا، کہ کم از کم ہم کائنات کی کسی نہ کسی چیز پر غور و فکر تو کر لیتے ہیں سکون سے بیٹھ کر، تھوڑی دیر ہم بول تو لیتے ہیں، ورنہ تو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم کائنات کی کسی چیز پر بات کر سکیں. تو یہ بھی مجھے ایک فائدہ نظر آتا ہے کہ اگر ہمیں قرآن کریم کے ذریعے موقع مل رہا ہے کہ ہم کائنات کی ایک چیز پر بات کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تو یہ ایک فرق ہے، ایک مومن کی شان کہہ لیجئے، ایک مسلم کی پہچان کہہ لیجئے، اور ایک کافر کی پہچان کہہ لیجئے کہ کافر بھی اس کائنات پر رہ رہا ہے نا، وہ بھی دیکھ رہا ہے ہر چیز پر، ہر چیز کو، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس نظریے سے نہیں دیکھ رہا ہے نا، وہ یہ سوچ کر غور و فکر نہیں کر رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں،
لیکن ایک مومن کیا کرتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کو پاتا ہے، اللہ کو تلاش کرتا ہے، اس کو اللہ نظر آتا ہے کائنات کی ہر چیز میں، ہے نا؟ تو بہرحال بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو کائنات کی ایک چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کے سارے ریسرچ کا جو کہہ لیجیے نچوڑ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے بنی، ہے نا؟ وہ صرف اتنا غور کرتے ہیں کہ اس کی موٹائی کتنی، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کا ایک ایک چیز کو ناپتے ہیں، ہے نا؟ کیسے بنی، وہ یہ غور و فکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک مومن جب کیا کرتا ہے، کسی کائناتی کسی چیز پر ریسرچ کرتا ہے، تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ یہ چیز بنائی کس نے اور بنائی کیوں اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے نا؟ تو اسی لیے میں آپ کو علامہ اقبال کا شعر بار بار سناتی ہوں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ ایک فرق ہے نا؟ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر اولو الالباب جو کہا گیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اولو الالباب میں داخل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل تو ہر انسان کو دی ہے، لیکن ہم اپنی عقل کا استعمال کہاں کر رہے ہیں؟ کیا صرف ہم اپنی عقل کاروبار میں، کاموں میں، پڑھائی میں اور بہت ساری چیزوں میں اپنی عقل لگا رہے ہیں، یا ہم کچھ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی چیزوں پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ کائنات کی نشانیاں، قرآن کی نشانیاں اور بہت ساری آیات، کیا اس پر غور و فکر کرتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اولو الالباب میں داخل ہو جائیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جو یہ آیات جو پھیلی ہوئی ہے کائنات میں، ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آئے اور بہت سارے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب، ہمارے اللہ تعالیٰ سے قربت ہو جائے، محبت بڑھ جائے، عظمت بڑھے، ہے نا ہمارے دلوں میں۔ تو یہ بہرحال اس آیت پر غور و فکر کرنے سے بہت زیادہ اچھے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں نا کائنات میں، اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے نا؟ یہ بھی ایک قول ہے کہ ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے یہ، اور واقعی اس موقع پر لگ رہا ہے اس آیت پر غور و فکر کر کے کہ ایمان میں اضافہ ہوا ہے، ایمان بڑھا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ کائنات پر غور و فکر کرنے سے ایمان کو جلا ملتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، تو اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول کے تعلق سے آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول قرآن کے نازل ہونے سے پہلے غور و فکر اور کائنات پر غور و فکر کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ایسی جگہوں پر جائیں نا، کھلی جگہوں پر۔ ہم گھر کے اندر رہیں گے تو ہم کائنات کی چیزوں پر غور و فکر نہیں کر پائیں گے، تو کیا کریں؟ گھر کی چھت پر جا کر، گھر سے باہر جا کر، یا اور باہر جا کر، جیسے باغات ہیں اور یہ پہاڑ ہیں اور یہ کچھ کھیت ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، دریا، پہاڑ، پیڑ پودے، ان سب چیزوں پر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر کریں، ہے نا؟ اور اس سے کیا ہوگا، جیسے اللہ کے رسول کرتے تھے نا کہ مکہ سے باہر بہت دور جا کر، ویران جگہوں پر جا کر، پہاڑوں پر جا کر، پہاڑوں کے غاروں میں جا کر، میدانوں میں جا کر غور و فکر کرتے تھے کائنات کی ایک چیز پر، گھنٹوں گھنٹوں غور و فکر کرتے تھے نا؟ تو یہ چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے کیا کریں کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ زمین میں گھومو پھرو اور کیا کرو؟ اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرو۔ تو یہ چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اتنا رہنے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اسما باجی کی کلاس آج نہیں لگے گی، ان کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، تو آج ان کی کلاس نہیں لگے گی۔ اچھا، کچھ اس میں ایک منٹ کچھ میسج آئے ہوئے ہیں، ذرا میں وہ پڑھ کر سنا دیتی ہوں کہ شاکرہ سید نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی نشانی یہ آسمان اور کیا ہے یہ آپ جو بنا سپورٹ کے ہیں، اور زمین کہنے میں دنیا گول ہے اور اس کے اندر یہ ہر قدرت کا کرشمہ ہے، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ سب سے بڑا ایک انسان کا پیدا ہونا اور مرنا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے کیا لکھا ہے انہوں نے، عورت گھر کی زینت ہوتی ہے، ایک عورت 4 مرد کی جنت لے جا سکتی ہے عبادت سے، اور وہی عورت 4 مرد جہنم میں لے جا سکتی ہے بد اخلاق سے۔ رات دن کیا ہے یہ پھرتے سے نکلتے جا رہے ہیں، پھر بھی اپنا فرض نبھا رہے ہیں، پر ہم یوں ہی جیے جا رہے ہیں بنا فرض نبھائے۔ دنیا بس دنیا، ترقی کے خاطر آخرت کی پرواہ نہیں۔ جی آپ نے صحیح لکھا ہے یہ تمام پوائنٹ۔ بہرحال اسی طریقے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک اچھا، یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے اندر تو بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لوگ بول لیتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہوئے جھجکتے ہیں، تو وہ لوگ لکھ لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ لوگ اس میں میسج کے ذریعے بھی اپنے کچھ پوائنٹ رکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو بولنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمارے اندر دونوں صلاحیتیں ہونا چاہیے، تقریری اور تحریری۔ چلیے بہرحال السلام علیکم، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔